اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوس وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے, آمین. الحمدللہ پردہ سیریز کا آج ڈے 7 ہے, جس کا ٹاپک ہے پردہ اترا, اتارا, اتروا لیا گیا. 3 ٹاپکس انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین. اترا یعنی اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے پردہ کر لیا, الحمدللہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کیونکہ آپ نیا پردہ کر رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد آپ کے رشتہ داروں کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا, رائٹ, کزنس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ واقعی آپ, ان کو لگتا ہے کہ یہ وہی پردہ ہے صرف باہر کیا جاتا ہے, گھر میں نہیں, تو سب کو پتہ نہیں ہوتا. پہلی بات اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی, اگر کوئی بھی گیدرنگ ہے نا, اگر کوئی ولیمے کا فنکشن ہے, کہیں آپ کو جانا پڑتا ہے, تو آپ نے پردہ کیا تو آپ ضرور جائیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک دفعہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ جینوئن پردہ ہے, الحمدللہ, تو یہ نہیں اترے گا. ادروائز جو لڑکیاں گھر میں کرتی ہیں اور ان کو باہر نہیں جانا ہوتا, تو ارد گرد رشتہ داروں کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا کہ یہ پردہ کر رہی ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں اندر, ٹھیک ہے, اور آپ نے پردہ نہیں کیا ہوتا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ فل ٹائم پردہ, جیسے میں ہوں تو مجھے یہ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس نے آنا ہے 4 o'clock, تو مجھے پتا ہے اس سے پہلے مجھے اپنا ویل لینا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس میں تھوڑی ٹپس آپ کو دیتی ہوں کہ جب آپ پردہ کرنا سٹارٹ کرتی ہیں تو اپنے ساتھ ایک سکارف اور پنس آپ نے اس سکارف کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھنی ہے. ایکسٹرا پنس ہونی چاہیے آپ کے پاس, لیکن ایک سکارف جو آپ نے پہننا ہے اس دن کے لیے, اس کے ساتھ آپ کے پنس جو ہے نا, وہ 2 پنس وہ اٹیچ ہونی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سپوز آپ نے دوپٹہ لیا ہوا ہے اور اچانک پتہ چل گیا کہ گیسٹ آ گئے ہیں اور آپ جلدی سے, آپ کے پاس ہی وہ سکارف ہوگا. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کسی کی دروازے سے کہ اگر کوئی آ گیا نا میڈم, تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. میری بہن بتا دیتی, بھائی بتا دیتے, زیادہ بہن ہی بتاتی تھی, تو میں جلدی سے دوڑتی تھی. شروع میں واش روم میں گھس جاتی تھی, لیکن ظاہرہ باہر تو آنا ہوتا تھا. پھر میں نے کہا اس کا مسئلے کا کیا حل ہو. اس کا حل یہی تھا کہ ہم جہاں جائیں ہمارے ساتھ ہمارا اسکارف ہو. اگر آپ ورکنگ آورز ہیں, آپ کچن میں کام کر رہی ہیں, تو اس وقت تو آپ سے اسکارف نہیں لیا جائے گا. ابھی میں ان کی بات کروں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی, ٹھیک ہے, یا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی بھی ہیں تو سب کو پتا ہو کہ آپ اندر کھانا پکا رہی ہیں, اندر کسی نے نہیں آنا, کیونکہ اس وقت وہاں پہ سر کور کرنا اور نقاب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, ظاہرہ ہیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کا اسکارف موجود ہو. جیسے ہی پتا چلا کہ کوئی آیا تو جلدی سے, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے چادر سے آپ نقاب کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ کبھی یہاں سے اتر ہے کبھی وہاں سے اتر ہے, لیکن ہاں جلدی میں آپ اس سے بھی کر سکتی ہیں. لیکن جو نیٹ لگتا ہے نا, وہ اسکارف سے لگتا ہے, ٹھیک ہے. سردیوں میں تو کوئی ایشو ہی نہیں اسکارف لینے کا, گرمیوں میں ہو سکتا ہے سٹارٹ میں, لیکن آپ بہت بلیسڈ ہیں جو ابھی شروع کر رہی ہیں. سردیوں میں ابھی سے آپ کو عادت ہو جائے گی, پھر گرمیوں میں انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا. تو فوراً سے آپ نے پردہ کیا اور آپ باہر آ گئے, ٹھیک ہے. اب سپوز آپ کام کر رہی ہیں اور اچانک آپ کو کوئی کزن انٹر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا. اب آپ کہیں گی بس ختم, اوور, اس نے مجھے دیکھ لیا, اب میں پردہ نہیں کروں گی, یہ تو غلطی سے اتر گیا. تو پہلے سے میں آپ کو ریڈی کر دوں کیسا ہوتا ہے. اپنے لیے اسپیس رکھنی ہے کہ اگر کبھی غلطی, کیونکہ شروع میں غلطی ہوتی ہے. جیسے میں نے جب پردہ کیا تو میرے اسٹوڈنٹس تھے, تو وہ ناک کر کے اندر آتے تھے, جو لڑکے تھے 12 سال سے اوپر کے تھے, ان کو کہا ناک کر کے آپ نے اندر آیا. تو سم ٹائم وہ غلطی سے آ جاتے تھے اور وہ فوراً سے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور پیچھے چلے جاتے, ٹیچر سوری. اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ پردہ کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ دوسروں کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پردہ نہ خراب ہو, تو وہ بڑا ہی مزے کا ایک سین بن جاتا ہے. تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ میں کچن میں کام کر رہی تھی, بڑا ایک بلنڈر ہوا, لیکن وہ غلطی تھی, غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے. میں کچن میں کام کر رہی تھی اور میری امی نماز پڑھ رہی تھی, تو میرا کزن جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی چیز پکڑانے کے لیے نا, مطلب کہیں باہر سے آیا تھا, مٹھائی دینی ہے کیا, تو اس کو امی نظر نہیں آئی, تو وہ ڈائریکٹ کچن میں آ گیا, اس کو بھی ذہن میں نہیں رہا. تو میں کھانا اس وقت بنا رہی تھی اور میں نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا, ایون میرے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا, اور میں بالکل فریز ہو گئی, یہ کیا ہوا ہے. وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا,
پیچھے سے ہٹ کے پیچھے سے بول کر میں ادھر رکھ رہا ہوں، میں چلا گیا. پھر میری تو دھڑکنیں ایسی تیز ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا. لیکن میں نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی ہے، سو غلطی کی اللہ معاف کرنے والا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی غلطی سے اتر گیا بس اوور. اچھا، اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پردہ کرنے والوں کو تنگ بھی بڑے کرتے ہیں. کچھ کزنز ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اس میں یہ تھا کہ میں کچن میں، تب بھی میں کچن میں ہی تھی. باہر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پتا ہوتا میں نے کیا ہوا. اندر آپ کام کر رہے ہیں تو میں نے اتارا ہوا تھا، تو کوئی ملنے آئی ریلیٹیو اندر، تو میں ان سے پوچھ رہی تھی آپ کے ساتھ کوئی آدمی تو نہیں آیا. سب سے پہلا کوشچن میرا یہی ہوتا ہے. لیکن اگر میرے ماموں ہوں تو میں دروازے کے اندر سے پوچھتی ماموں کوئی بچہ ہے ساتھ کہ نہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں ہے یا نہیں. آپ کو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. تو وہ میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بیٹا یا ہسبینڈ تو نہیں آیا. تو وہ مجھے بھی بتانے ہی لگی تھی، اتنی دیر میں مجھے قدموں کی آواز ہے اور میں جلدی سے ایک اندر پردہ لگا ہوا تھا کرٹن، میں اس کے پیچھے چھپ گئی. تو وہ جو بھی تھا، میں نام نہیں لوں گی، اس نے کہنا شروع کر دیا میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا دس. تو مجھے بہت غصہ آیا اس چیز کے اوپر. اس وقت مجھے بہت غصہ آیا. ریاکشن میں نے کوئی شو نہیں کیا، میں نے بس یہ کہا مجھے پتا ہے آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. تو ایسے آکورڈ مومنٹ ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا ہے تو اگر کوئی جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ اس کو جواب دے گا، اور اللہ بڑا بہترین جواب دیتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا پردہ خراب ہوگا، مذاق اڑانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے اپنے گھر والے پردہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے ابو تھے اور ایک آنٹی آئی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ایک انکل بھی تھے، دونوں آپس میں بہن بھائی تھے. بڑی ایج کے تھے لیکن میرے لیے تو نامحرم تھے انکل. تو میں آئی ہوں تو میں آنٹی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی ہوں. تو میں سلام لی تو وہ آنٹی نے مجھے پردے کے بعد فرسٹ ٹائم دیکھا. تو پہلے کبھی انہوں نے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا، لیکن اس دن وہ مجھے کہتی ہیں کہ اتار دو، یہاں کون سا کوئی غیر محرم ہے. تو میں نے کہا، میں مسکرا گئی، میں نے کہا جی انکل ہیں. تو انہوں نے میرے منہ تک ہاتھ پہنچایا میرا نقاب پکڑنے کے لیے. میں نے جلدی سے اپنے نقاب کو ہاتھ لگا لیا. مجھے بہت آیا کہ کیوں. کہتی ہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح. میں نے کہا آپ اندر آ کے دیکھ لیں. میں نے کہا آ جائیں آپ اندر، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، مطلب میں کیا تبدیلی آ گیا، آپ آ جائیں اندر. تو میں بڑے آرام سے بات کی. بہرحال ان کو سمجھ آ گئی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ وہ 2 نمبر پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ رکھیں، اپنے اندر یہ مارجن رکھیں. اگر کبھی ایسا ہو گیا سو آپ نے پردہ اتارنا نہیں ہے، فوراً سے اپنے آپ کو کور کر لینا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس صرف چادر پڑی ہوتی ہے. اچھا یہ غلطیاں مجھ سے پہلے ہوتی تھی، اب نہیں. اب تو الحمدللہ عادت ہو گئی ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا. سب سے بڑی لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو کیا میں بات کر رہی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا. آپ لوگوں کو کمنٹس پہ نظر پڑ جائے تو وہ پھر میرا جو ہے نا میرا دھیان ادھر چلے جاتا ہے. تو ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایک مارجن دے کے رکھیں. اگر کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے. جی تو میں بتا رہی تھی کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس چادر پڑی ہوتی ہے اور نقاب میں نے نہیں کیا ہوتا، تو کوئی آ رہا ہے میں پوری کی پوری چادر اوپر لے لیتی ہوں. کبھی کوئی بک یا کوئی چیز ہو تو جلدی سے اپنا فیس کور، باقی تو کور ہوتا ہے، جلدی سے اپنے آپ کو کور کر لیتی ہوں جو بھی چیز ہے. ایک تو ہے کہ آپ نے پورا حجاب سیٹ کیا، نقاب نہیں کیا، تو جو چیز مجھے ملتی ہے میں فوراً سے کور کر لیتی ہوں. تو ابھی 1-2 دفعہ اس طرح واقع میں چھت پہ تھی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. چادر میں فل آگے کر کے تو دھوپ میں بیٹھ جاتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دیکھ لیے تو فل چادر سے گھونگھٹ نکالا ہوتا ہے ویسے نکال کے دھوپ کے اندر بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ دھوپ کے اندر بھی آپ فل نقاب نہیں آپ سے کیا جائے گا، تھوڑا دم گھٹتا ہے. بہرحال جب عادت ہو جاتی ہے پھر دم نہیں گھٹتا. تو اگر نیچے پتہ لگا کہ نیچے مہمان آئے اور میرا اسکارف تو نیچے، اور مجھے تو بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ میں دوپٹے کے ساتھ نقاب کروں، مجھے تو عادت ہے اسکارف کے ساتھ، تو میں اوپر سے پورا کا پورا اپنا پلو اوپر سے گرا کے نیچے آ جاتی ہوں. میں اس چیز کی فکر نہیں کرتی کہ کوئی کیا کہے گا. ایک دفعہ ہوا یوں کہ بیل بجی اور میں باہر گئی، تو ایک آدمی اور ایک آنٹی تھی. تو وہ میں نے کہا جی آپ جلدی، میں نے دروازہ کھولا اور میں اندر دوڑ آئی. اندر صرف میں اکیلی تھی، لیکن میں نے یہ ہے کہ میں نے دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، تو میں نے جلدی سے ہاتھ سے نقاب کیا. میں نے کہا جی آ جائیں اندر. میں دوڑ کے آئی کمرے میں، جلدی نقاب کیا، میں باہر آ کے بیٹھ گئی. ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ شرعی پردہ ہے الحمدللہ. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو پہلے سے اس چیز کے لیے ریڈی کر رہی ہوں. اگر ایسا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتار کے بیٹھ جائیں. جو چیز اویلیبل ہے آپ کے پاس سے فوراً سے اپنے آپ کو پردہ کریں، چھپ جائیں، کہیں پہ بھی چلی جائیں. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ کے لیے محرم ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے دادا ہیں اور دادا کے جو بھائی ہیں وہ بھی دادا ہی ہوتے ہیں. مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. تو میرے گھر اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو تب وہ آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا اللہ آپ چاچا، ان کو چاچا جی کہتے ہیں ہم. تو میں نے کہا چاچا جی سے بھی مجھے پردہ کرنا پڑے گا، یہ تو روز آتے ہیں.
تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ دادا کے بھائی ہیں، تو لائک وہ بھی دادا ہی ہیں. تو سم ٹائم آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ رشتہ محرم ہے یا غیر محرم ہے، اور جب فوراً بیٹھے بیٹھے آپ کو بات کرتے کرتے اپنی امی سے پتا چلتا ہے کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے چچا نہیں ہے، آپ کے دور کے چچا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا رب العالمین یہ کیا ہوگا. تو اس وقت کیا کریں، فوراً سے اٹھ جائیں. اب کبھی کوئی مدر آتی ہے میرے پاس تو ان کے ساتھ ان کا بچہ آئے، تو ابھی تو میں الحمدللہ نقاب کر کے، کوئی پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کروانے کے لیے تو میں ان کے پاس بیٹھوں، لیکن سم ٹائم بچہ چھوٹا لگتا ہے لیکن ایج میں چھوٹا ہوتا نہیں، تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ بھئی کیا اس کی کیا ایج ہے، ٹھیک ہے، پھر میں جلدی سے کر لیتی ہوں. سو کہنا یہ ہے کہ اگر اتر جائے غلطی سے تو کیا کرنا ہے، فوراً سے کر لینا ہے، وہاں سے اٹھ جانا ہے. اور اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، تو آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور اسکارفس اور پنز اپنے ساتھ رکھنی ہیں. اسکارف جو ہیں وہ 4 کونوں والے جو ہوتے ہیں وہ لے لیں، ان سے بہترین نقاب ہوتا ہے. فکر نہ کریں، نقاب کی ویڈیو ضرور آئے گی، آپ نے فکر نہیں کرنی. اب اسی طرح دیکھیں اگر کوئی گانا سنتا ہے، گانا نہیں سنتا لیکن اس کی دوست اس کو ٹیگ کر دیتی ہے کہ تم یہ گانا سنو، ٹھیک ہے، اب وہ اس پہ کلک ہو گیا اس کا، اب وہ گانا پلے ہونا شروع ہو گیا، اب آپ کو پتا چل گیا گانا، تو فوراً سے بند کر دے. یہ نہیں کہ آپ نے پورا سننا ہے. اسی طرح سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آپ کے لیے نامحرم ہے، فوراً سے وہاں سے اٹھ جائیں. کوئی ہنستا ہے ہنسنے دیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اتارا. یہ سب سے گلٹ والا چیز ہے، کیونکہ اترا اور اتروا لیا گیا یہ تو 2 علیحدہ چیزیں جس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن اتارا میں اپنی مرضی شامل ہے. اور ایک کوئی حجاب کرنے والی، نقاب کرنے والی لڑکی، اللہ کی آیتوں پہ عمل کرنے والی لڑکی، اور جو ایمان کا مزہ لے لیتی ہے، جب وہ اتارتی ہے تو وہ جو گلٹ ہے وہ اس کو کبھی بھی چین سے زندہ نہیں رہنے دیتا، ٹھیک ہے. سپوز ایک لڑکی پردہ کرتی تھی، تھرو آؤٹ اس نے پردہ کیا، اس کی شادی نزدیک آئی، لوگوں نے کہا جی شادی پہ تو آپ کو پردہ نہیں کرنا، آپ کو پردہ اتار دینا چاہیے، تو آپ نے اتار لیا، کوئی بات نہیں، شادی کا دن ہے. وہ بس جو اتارا پھر وہ دوبارہ نہیں لیا گیا ہے نا. تو جو گلٹ ہے نا یہ انسان کو جینے نہیں دیتا. تو اگر کبھی اس طرح ہو گیا کہ آپ نے کہیں ایک دفعہ اپنی کسی فرینڈ کی بات، اپنی کزن کی بات، کسی کی بات مان لی اور آپ نے اتار دیا ہے، تو اب اس پر ڈٹے نہیں رہنا. غلطی ہو گئی نا، ایک دفعہ تو غلطی ہو گئی، آپ کو احساس ہو گیا، فوراً سے پہن لیں. انتظار مت کریں کہ لوگ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے آپ پردہ کر لیں، یا آپ نے چھوڑ دیا پردہ کرنا. اب ایک دفعہ تو غلطی ہوگی، فوراً لے لیں. لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کا تو کام ہے کبھی اتارنا کبھی لینا، لیکن آپ کا اور آپ کے رب کا جو کنیکشن ہے وہ نیت کا کنیکشن ہے. اللہ جانتا ہے غلطی ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر سے نقاب شروع کر دینا. اب بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے اچھا بلا پردہ کرتی تھی، اچھا بلا اسکارف لیتی تھی یا حجاب لیتی تھی، پتہ چلا جی ہسبینڈ بہت ماڈرن ہے تو اس کے لیے اپنا اتار دیا، وہ گلٹ ابھی تک ان کے ساتھ رہتا ہے. اگر آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے تو واپس آ جائیں آپ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں آپ بے سکون ہیں، کیونکہ آپ جس ایمان کے جس پوائنٹ پہ پہنچی ہوتی ہے نا، وہاں سے جب بھی آپ نیچے آتے ہیں تو ایک بے چینی ہوتی ہے. دیکھیں ایمان فلکچویٹ کرتا ہے، یہ بالکل ہے، لیکن جب بھی فلکچویٹ کرتا ہے وہ جو ٹائم ہے نا وہ بہت بے چینی کا وقت ہوتا ہے، جب تک آپ دوبارہ سے آپ اس پوزیشن پہ نہ آ جائیں یا اس سے اوپر نہ چلے جائیں، ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ سے کبھی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو چوز کیا لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اتار دیا، تو واپس آ جائیں فوراً سے، ٹھیک ہے. چاہے وہ ایک دوپٹہ ہی تھا یا جو بھی تھا، جو جس بھی سٹیپ پہ آپ تھی وہ واپس آ جائیں آپ. تیسرا پوائنٹ ہے اتروا لیا گیا. اب اس میں کیا ہے، فورس، کسی نے آپ کو فورس کیا. بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد یا شادی والے دن پردہ کیا، لیکن جیسے ہی سسرال گئی تو ہسبینڈ نے کہا کہ آپ پردہ اتار دیں، آپ بس آپ اتار دیں، آپ کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہیں اور کوئی نہیں، اتار دیں. اور بس وہاں سے کام خراب، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، اتروا لیا گیا. سم ٹائم لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے نہیں اتارنا، لیکن وہ ان کا پہلا دن ہوتا ہے اور اجنبی لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی، لڑکی گھبرا جاتی ہے، ارد گرد کوئی بھی پردہ کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ واقعی اتار دیتی ہے. وہ ایک پوائنٹ تھا جمنے کا، لیکن اس نے اتار دیا، اتروا لیا گیا، بلکہ ڈر گئی وہ. دیکھیں یہ باتیں جیسے میں نے میرج سیریز تھی اس میں نے یہ ڈسکس کی تھی کہ یہ چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے جس کو آپ چوز کرتے ہیں. لائک میری پریورٹی، پہلی پریورٹی، جو بھی مجھے پرپوزلز کہیں سے بھی آتے ہیں تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں امی ان سے بند کو بتا دیں کہ میں پردہ کرتی ہوں اور وہ پردہ یہ والا پردہ ہے، میں نے ایسے ایسے کرنا. اگر ایگری کرتے ہیں تو بات آگے بڑھی ہے، ادروائز نہیں. جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کاسٹ کیا ہے، ایج کیا ہے، میرا پہلا کوشچن ہوتا ہے کہ پردہ ایکسیپٹ کرنا کہ نہیں کرنا. نہیں کرنا تو چلو جی فارغ کریں، بس دیٹس اٹ. کیونکہ میرے لیے میری سب سے بڑی پریورٹی میرا پردہ ہے.
میں کہوں کہ میں مر جاؤں لیکن اپنا پردہ نہ اتاروں. دیکھیں ابھی میں سنگل ہوں نا, تو یہ میرے ہاتھ میں ہے, لیکن اگر میں شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مجھ سے کوئی فورس کرواتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی بات, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتی, آپ اس ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی, تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک سسٹر نے کل کوشچن پوچھا تھا کہ کیا اگر ہم پردہ نہیں کرتی تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایمان مسلمان مومن سٹیپس ہے نا, ایمان لائے پھر مسلمان ہو گیا پھر مومن. تو وہ ہائیسٹ جو لیول ہے وہ تو تبھی اٹین ہوگا کہ جب آپ اللہ کے سارے احکامات پہ عمل کریں گے, اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت سے لوگوں کے لیے گناہ کا باعث نہیں بنے گی, اور بہت سے لوگ آپ کے لیے فتنے کا باعث نہیں بنے گے, رائٹ. تو یہ جو ہے, جو لوگ اتروا دیتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ایک لڑکی تھی, اس کے ساتھ یوں ہی ہوا, اور وہ اس فل پردہ کرتی تھی. تو پہلے ہی دن اس کی ساس نے اس کو ولیمے والے دن جو ہے وہ میل کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کا میک اوور کرو. انا للہ. اور وہ ولیمے والے دن اس کا چہرہ لوگ کہتے ہیں دیکھنے والا تھا, کہ وہ اتنی پریشان تھی. میرے ساتھ ہوا کہ انہوں نے سارا پردہ اتار لیا. یعنی پہلے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی ڈرامے بازی کی, کہ پہلے کہا ٹھیک ہے جو ہے پردہ آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اسی طرح ہی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ان کو کلیئر کٹ بتایا نہیں اتارنا اس نے, ٹھیک ہے. تو واقعی جو 2 نمبر ہوں گے وہ چھوڑ دیں گے, پھر وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے نہیں کروانا. یہ باتیں سب سے پہلے طے ہونی چاہیے پردے میں. آپ نے پردہ کیا, آپ کی امی نے اتروا دیا, آپ کے بھائی نے اتروا دیا, ایسا بھی معاملات ہوتے ہیں, اور آپ کا دل بہت دکھتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہی آپ کی چھت ہے, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتی. انہوں نے آپ کے منہ سے کھینچ کے پردہ اتار دیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے, جس پوائنٹ پہ ہے نا اس سے نیچے نہیں آنا. اگر انہوں نے آپ کے منہ سے اتارا ہے نا, سر پہ تو آپ کا ہے نا, سر پہ تو آپ کا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کور رکھیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ ملنے ملانے والے آتے ہیں تو آپ تھوڑا اوائڈ کریں. اور اگر آپ کو آنا ہی پڑ جائے تو اس میں آپ نے میک اپ وغیرہ نہ کیا ہو, آپ نے زینت نہ اختیار کی ہو. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, لوگ زبردستی اتروا دیتے ہیں, مائیں اتروا دیتی ہیں, بھائی اتروا دیتے ہیں. یو آر ایکسٹریمسٹ, اتار دو اس کو, نہیں کرنا, تمہیں کیا ہو گیا, رشتے نہیں آئیں گے, دس اینڈ دیٹ. یہ لڑکی بہت روتی ہے. ایک لڑکی کے لیے یہ میں جانتی ہوں کہ اگر ایک پردے والی لڑکی میرے لیے سمجھے کہ ایک طرف پردہ اور ایک طرف موت ہے. یعنی میرے لیے میرا پردہ میری زندگی ہے, میری زندگی کی کمائی. اگر میں کہوں میں نے کچھ یا رب العالمین اگر میں آج اس کو اتار دوں تو میرے ہاتھ میری جھولی تو خالی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک وہ کمائی ہے, کیونکہ اس میں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اپنی چوائس ہے, آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کرتے کہ نہیں کرتے. تو میرے لیے زندگی پردہ ہے اور میرے لیے موت بے حیائی ہے. اور ایسے ہی مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے کہ جب اپنے پاسٹ کو دیکھے تو اس کی طرف جانا اس کو ایسا لگے جیسے وہ آگ میں جا رہا ہے. تو جب آپ ہمت دکھاتی ہیں, اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آپ کو کوئی پردہ کرنے نہیں دے رہا, آپ کے گھر والے نہیں کرنے دے رہے, آپ کو شوہر نہیں کرنے دے رہے, آپ کو کیا کرنا ہے. مجھے پتہ ہے بہت عورتیں اس چیز سے گزری ہیں, مجھے میسیجز آ رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ مسئلہ ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے, یا رب العالمین اللہ میں تیرے حکم پہ تیری آیتوں پہ عمل کرنا میرے لیے آسان بنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کوئی ایک دفعہ نہیں مانے تو آپ چھوڑ گئی ہیں, اب چلیں آپ فیشن کرتی ہیں, اب نکل جاتی ہیں اسی طرح ہی بازاروں میں, اسی طرح ہی فنکشنز پہ. دیکھیں اللہ جانتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے. مجھے یاد ہے جب میں شروع میں دین کی طرف آ رہی تھی تو مجھے دین کو اسٹڈی کرنا پڑھنا میں کہیں جا نہیں پاتی تھی. میں اتنا میں رویا کرتی تھی, یا اللہ سب لوگ جاتے ہیں, یہ کورسز کر لیے, وہ کورسز کر لیے, یا رب العالمین میں کہیں نہیں جا پا رہی, میں کیا کروں. میں بہت رویا کرتی تھی, لیکن وہ تب کی جو دعائیں تھی نا وہ آج بھی میرے سامنے ہیں, میرے ساتھ دے رہی, کیونکہ اللہ نے وہ آپ کی تڑپ آپ کے جگانی ہوتی ہے. نا پلیٹ میں جب سب کچھ مل جاتا ہے نا پکا پکایا, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں, لیکن جو اٹھتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, جو کھانا پکاتا ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے نا. اللہ وہی چیز, وہ جو پہلے کی تڑپ ہے نا وہ آپ کے بعد میں کام آتی. ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جس کو ہاں تھوڑی سی سہنی پڑی, پردے کے اندر تھوڑی رکاوٹیں سہنی پڑی, وہی اتنا زیادہ جم جاتا ہے, مزہ ہی چیلنجز کا آتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ فیل کرتی ہیں. میں نے اپنے آپ کو پردے کے بعد بہت کانفیڈنٹ پایا. میرے ریلیٹیوز وغیرہ جو بھی ہیں, اب جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہی منیبہ ہے, یہ وہی ہے. میں بہت شاید مطلب میں بہت ریزرو تھی, لیکن اس میں بھی میری اللہ تعالیٰ نے میرا بہت کرم کیا کہ میں تھوڑی نیچر ریزرو تھی. تو شروع سے کزنز اور ان سب سے گھل ملتی
نہیں تھی، بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی تھی، تو پردے میں اور میرے لیے آسانی آ گئی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وہ جو آپ تڑپ کے دعائیں کرتی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چن لے یا رب العالمین، میرے لیے اس رستے کو آسان بنا، آسانی کی دعا کریں یا رب العالمین، میں نے تیری آیتوں پہ عمل کرنا، یہ میرے اپنے ہی گھر والے میرے دشمن بن گئے، رب العالمین میرے تک اسلامی معاشرے میں ہوں، یا رب العالمین میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اور ایک پردہ ہی تو کرنا، ایک چہرے کے اوپر چادر ڈالنے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی، کیا دیکھ کے کرنا ہے، وہی تو پہلے تھی وہی بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم لگے گا سب کو سمجھنے میں، آپ کو پہلے باتیں فیس کرنی پڑیں گی، بہت سی باتیں سننی پڑیں گی آپ کو، لیکن آپ نے ان باتوں کو دل پہ نہیں لینا، ہاں یہ ضرور کہنا ہے کہ اس کو قبول فرما۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پھیلا رہے تھے تو کیا تھا، تب جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے دین پہ عمل کرنا کیسا تھا، انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، انہیں کتنی اذیتیں دی جاتی تھی، تو ان کا تو ایمان ثابت ہوتا تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود ان کے ساتھ خود کیا ہوتا تھا۔ تو آپ دل میں سوچا کریں کہ جب مشکلات آ گئی ہیں یہ تو بالکل میری سنت پوری ہوگی، دین کے اندر میں ڈٹی رہوں گی، میں جمی رہوں گی، اللہ مدد کرنے والا، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں، اسپیشلی وہاں پہ جہاں پہ آپ پہلے بندی ہوتی ہیں جو پردہ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ کے اگینسٹ ہیں، اور چھپ چھپ کے رونے کو دل کرتا ہے، دم گھٹ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ آپ شاید آپ اس ڈر سے ماری جائیں، کیونکہ آپ اتار نہیں سکتے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، اور آپ کر رہے ہیں تو ارد گرد والے سارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، ٹائم بدلے گا، ٹائم بدلے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہی لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہی آپ سے آ کے کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں، آپ بڑی اللہ کی نیک بندیاں ہیں، کیسے پردہ کیا، گرمی تو نہیں لگتی، ٹھیک ہے، آپ تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، آپ نے تو جوانی میں پردہ کر لیا الحمدللہ، ہمیں بھی کچھ دین کا سکھائیں، یہ سب رویے بدل جاتے ہیں، بٹ یہ ٹائم، ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، اور اس میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں خود بھی پتہ چل جائے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایمان کے لیول میں۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہمیشہ سے میرا ٹائم زیادہ ہو رہا تھا، جب میں پردے کے بولتی ہوں کہ میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے، جب تک اللہ نے ہم لوگوں کو چنا ہے تو ہم نے بس یہ کر کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں سوچتی ہوں کہ رب العالمین کہ جتنی پردہ سے لڑکیاں پردہ کریں گی، یہ ٹیم ایفرٹ ہے، آپ سب ہیں، ہم اتنے آج 7 دن ہو گئے، ایک ہفتے سے ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، کتنا کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوگا، کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہمارے واٹس ایپ پہ تقریباً 4 گروپس ہیں اور ہر ایک پہ 200+ لوگ ہیں، تو وہ جو ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پردہ سٹارٹ کر دیا لیکن وہ ڈر سے شیئر نہیں کر رہے، تو میں کہتی ہوں رب العالمین جب قیامت والے دن ہم لوگ انٹر ہوں گے، لیکن ہم سب اللہ کو پتا ہوگا کہ ہم پردہ کرتی تھے، ہم سب اکٹھے جا رہے ہوں گے، ہم کہیں گے ہاں وہی تھے ہم، یاد ہے ہم نے پردہ سیریز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، یہاں سے ہماری لائف بدل گئی، ایک مومنٹ، کوئی ایک نیکی، کوئی ایک بات زندگی بدل دیتی ہے۔ الحمدللہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ پردہ تھا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی پردہ بدل دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میری پوری ٹیم کے لیے خاص دعا کرنی ہے آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك